لفظ ہے، اہل حدیث لفظ بڑا پرانا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی استعمال کیا صحیح بخاری میں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں اہل حدیث لفظ استعمال کیا کہ اس مسئلے پر اہل حدیث ہیں، یعنی وہ لوگ جو حدیث کو پریورٹی دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اقوال کو، ائمہ کے اقوال کو ترجیح نہیں دیتے، اولین چیز قرآن کے بعد حدیث رکھتے ہیں اور بعد میں ائمہ کے اقوال کو دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں ائمہ کے اقوال کیا کہتے ہیں اس حدیث کے تناظر میں۔ تو اہل حدیث لفظ پرانا ہے۔ اب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو سعودیہ کے ایک مضبوط عالم تھے، انہوں نے وہاں پر نافذ ہونے والے شرک کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ختم کیا تو یہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ اس بندے کی طرف نسبت کر کے اس کو کیا جائے، حالانکہ وہ پرانا ہی دین تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور محدثین کا تھا، صرف اس کو نافذ کیا اس علاقے میں، تو لوگ ان کے فالورز کو جو اصل میں اہل حدیث سے ان کو وہابی کہنے لگے۔ تو یہ ایک وہ نسبت ہے، اہل حدیث لفظ زیادہ اچھا ہے وہابی ہونے کی بنسبت، لیکن مراد ہے کہ یہ پہچان ہوتی ہیں، پہچانیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہم دیسی گھی کہتے ہیں، اب گھی مطلب اس میں سارے آ جائیں گے، آگے پھر لگا دیا دیسی گھی، پھر آگے لگا دیا خالص دیسی گھی، ٹھیک ہے، یہ یعنی پہچانیں ہوتی ہیں۔ تو شاہد اللہ قصری صاحب کا بڑا خوبصورت اس پر بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے گھی تھا، باقی چیزوں سے اس کی الگ کرنے کے لیے آئل سے اور ان چیزوں سے پہچان، پھر گھی بھی مختلف آ گئے، ڈالڈا آ گیا، فلاں آ گیا، تو پھر دیسی گھی، اب پھر اختلاط اتنا ہوا کہ دیسی گھی میں بھی بڑی چیزیں مکس ہونے لگ گئی، تو پھر خالص دیسی گھی۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں حضرت صاحب، یہ پہچاننے ان میں کوئی حرج نہیں، یہ الگ الگ جماعت یا الگ الگ فرقے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔